نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلموہم الکتاب والحکمۃ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب دے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں سے دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرن اور ان دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے، قلباً تابد اپنے سونی پاک ذات ڈبا رہنے والا بندہ بنائے۔ قبل صد احترام موضوع سامعین، آج دے درس تصوف کا موضوع ہے کہ حقیقی تصوف کی ہے۔ قرآن کریم سورہ جمعہ دی دوسری آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہوندی، رب سنے فرمایا کہ وہی ہے جی نے ان پڑھاں دے وچ انہاں وچوں ایک رسول بھیجیا جڑا انہاں دے سامنے اللہ سنن دیاں آیتاں تلاوت فرماوندا اور انہاں نوں پاک کردا اور انہاں نوں کتاب اور حکمت دا علم عطا فرماوندا، اور بے شک وہ اس تو پہلے ضرور کھلی گمراہی وچ سگے۔ اس آیت پاک رب سنے فرمایا کہ عرب دے ان پڑھا لوکاں وچ ہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سونے مبعوث کیتا، اپنا حبیب اور رسول بنا کے بھیجیا جڑا انہاں نوں اللہ سونے دا پیغام پہنچاؤندے نے۔ قرآن حکیم اللہ سونے دا آخری پیغام ہے، ہن کوئی پیغام نہیں ہونا، آپ آخری نبی ہے، ہن کوئی نبی نہیں ہونا۔ تے انہاں نوں اللہ رب العزت دا پیغام پڑھ کے سناؤندے نے، یعنی قرآنی آیتاں تلاوت کردے نے اور انہاں نوں پاک کردے نے، انہاں دے نفساں نوں مزکی کردے نے، مطمئن اور فنا کردے نے، کیونکہ بغیر نفس دے فنا دے قلب فنا نہیں ہوندا، جب تک قلب فنا نہ ہوئے قلب پاک نہیں ہوندا، حضور قلب دی نعمت اور کمال انہوں حاصل نہیں ہوندا۔ بقول شاعر کے دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے ہیں وضو کے فرائض۔ ظاہری علمہ نہ نفس فنا ہوندا نہ قلب پاک ہوندا، یہ واسطے باطنی ریاضت و مجاہدات ضروری ہے۔ اس واسطے انسان نو چاہیے کہ سچے صحیح العقیدہ ظاہری باطنی علوم نبوت دے وارث علماء و مشایخ دی خدمت صحبت حاضر ہوئے، انہیں صحبت انہاں کو توحیدی نوری نکاسی فیض حاصل کرے، اپنے پیر و مرشد کو ذکر قلبی دی نعمت حاصل کرے، اپنے سینے جو توحیدی محمدی نور نسبت القاء کروائے، اور اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مرسلون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب الہی اسباق ولایت کرے، تاکہ انہیں ولایت دی نعمت ملے، کیونکہ نبوت دا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ نبوت ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے، ولایت دا بوا کھلا، ولایت ہے روحانی کمالات دا حصول، باطنی تصرفات کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ حاضری اور حضور خدا جل شان پہنچ کے دیداری مولا دی نعمت حاصل کرنا، جڑا انسان دی زندگی دا مقصد ہے، جس مقصد واسطے اللہ سونے نے پیدا کیتا۔ اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے، کائنات دی ہر چیز دی حقیقت ہے، اور اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تائیں فرمایا سے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نوں قرآن دی آیتاں پڑھ کے اللہ دا پیغام سناؤندے نے، اور حکمت دی یعنی قرآن دی روح اپنی سنت فقہ اور تصوف دا علم عطا فرماؤندے نے۔ تصوف دی حقیقت جڑی ہے یہ قرآن و سنت دی روح ہے۔ اسلامی علم تصوف طریقت علم باطن ایک ہی چیز مختلف نہ آیا، قرآن دا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔
قرآن کریم دے بارے حدیث ہے قرآن کریم دے 7 بطون نے 7 باطن نے جویں جویں انسان اللہ سونے دے قریب ہوندا جاندا تے تیویں تیویں انہوں قرآن کریم دیاں نعمتاں میسر ہوندیاں پہلے ظاہری علم دے نال پہلا باطن ملدا پھر دوسرے باطن داخلہ پھر تیسرے چوتھے اس طرح 7ویں باطن تک تے حقیقت صلوات تک دی روح پھر باطنی پرواز کردے ہاں پہنچ دی ادو اس تو اگے سیر نظری کر دی ہے تحقیقی تصوف قرآن و سنت دا روحانی علم ہی ہے باطنی علم ہی ہے اس تو علاوہ جتنے بانی باطنی افلاطونی علم ہے ہندوانہ عیسائیاں دے بنائے ہوئے یہودیاں دے بنائے ہوئے وہ سب افلاطونی شیطانی علم ہے جڑے صرف نفس تک ہی محدود ہے کسی واسطے نفسانی کمالات حاصل کر لیندے ہیں لیکن حقیقی باطنی کمالات یعنی اپنے روح نو باطن چ پرواز دے قابل نہیں بنا سکتے دے واسطے ایمان ضروری ہے تو اسلامی علم تصوف دا مقصد ہے یہ حقیقت اندر دی صفائی ہے کہ انسان تزکیہ نفس حاصل کرے تصفیہ قلب حاصل کرے تجلیہ روح حاصل کرے اور یہی حقیقت ہے تاکہ معرفت دا کمال حاصل ہوئے دیدار مولا حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سر و اسرار دے اندر تحریر فرماندے نے کہ صوفیاء نو انہاں دے باطن دی صفائی دی وجہ نال اہل تصوف کیا جاندا ہے تے حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ تصوف دل دی کامل صفائی دا نام ہے تے دل دی کامل صفائی تاں ہی ہو اگر انسان دا نفس مزکی ہوئے گا مطمئنہ ہوئے گا پاک ہوئے گا تو پھر یہ قلب فنا ہوئے گا تو پھر یہ قلب پاک ہوئے گا تو حضور قلب دا کمال حاصل کرے گا قلب فنا پھر توحید ہوئے گا غرق پھر توحید ہوئے گا ذات مولا جو ڈبے گا حدید مولا دی نعمت حاصل کرے گا جب تک انسان اپنے ہوتے اللہ دا نظام یعنی قرآن و سنت دا نظام نافذ نہیں کرتا اپنے گھر وچ کوشش نہیں کرتا اپنے ملک وچ کوشش نہیں کرتا ہر مسلمان دی ذمہ داری ہے کہ اللہ دی زمین تے اللہ دے نظام نو نافذ کرے یہ روح دے مطابق ظاہری علم دا نام شریعت ہے باطنی علم دا نام تصوف طریقت ہے اور علم باطن ہے جب تک شریعت دو ہی پروگرامات عمل نہیں کرتا قرآن و سنت دونوں پروگرامات تے عمل نہیں کرتا ظاہری عمل نہیں کرتا باطنی عمل نہیں کرتا یہ باطنی عمل نال ہی انہیں بڑے بڑے اللہ والے پیدا ہوئے نے حضور غوث پاک کر کے جنہاں مردے زندہ کیتے اور باطن دے اندر اللہ رب العزت دا نظام جاری ہو ساری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باطن دے اندر تصرفات فرما رہے ہیں بحکم الہی جنہیں بھی رجال الغیب ہے نجیب ہے اوتاد ہے نقیب ہے ابدال ہے کتب ہے اور غوث ہے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے انڈر نے اور باطن دے اندر اللہ تعالیٰ دے حکم نہ ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے کوئی علاقہ نہ لوگوں تو خالی نہیں ہر جگہ پورے قرآن دے ہوتے لوگ پھیلے ہوئے ہیں جڑے اپنے اپنے علاقے جو اپنی اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں جو اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تصرف فرماؤں ساڑھے پیارے نبی زندہ نے حیات نے اور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نور ہر جگہ حاضر و ناظر ہے مدینہ پاک تخت نبوت بیٹھے پوری کائنات باطنی حکمرانی فرما رہے ہیں تحقیقی تصوف یہی ہے کہ انسان قرآن و سنت یہ روح دے مطابق عمل کرے یہی اسلامی علمی تصوف ہے یہی طریقت ہے اور یہی علم باطن ہے تو شیطان دے بنائے افلاطونی روحانیت الگ ہو جائے جنہیں بھی یہ بنائے رہے یوگا ہے ریکی ہے ٹیلیپیتھی ہے ہپناٹزم ہے مسمرزم ہے سمدہ ہیلنگ انرجی وغیرہ سائیکزم ہے یہ سب شیطانی علم ہے سچا علم جڑا وہ قرآن و سنت دا علم ہے باطنی جڑا قرآن و سنت مبنی ہے قرآن و سنت تو ہٹ کے ہر علم شیطانی ہے اور قرآن دی روحانی یہ جڑی علم تصوف ہے یہی سچا علم ہے اور یہی تصوف دی حقیقت ہے
انسان تے عمل کر کے باطنی علم تے عمل کر کے جدی مولا دی نعمت حاصل کرے۔ اج دی ساری گفتگو دا خلاصہ یہی ہے کہ سانو چاہیے کہ شیطانی علماں چوں نکل کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے تاکہ سانو دید مولا دی نعمت حاصل ہو جائے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جلہ شان ہو دے صدقے استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشم معاف فرما، توبۃ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری دیدار عطا فرما۔ شیطان او دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرف لاطونی بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو ناواقفاں ساڑھے دن موجود ہیں غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائی۔ قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرنا اور قلباً تابت اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہنے والا بندہ بنائی۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔